یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ تم اپنی سناؤ، کب پاکستان لوٹی، کیسے گزر رہی ہے؟ وہ اپنا دھیان بٹانا چاہتی تھی۔ پاکستان لوٹے تو مجھے 6 مہینے ہو گئے ہیں، میں ہمیشہ کے لیے آ گئی ہوں۔ اور فیصل بھائی؟ وہ ہیں اپنی پہلی بیوی کے پاس۔ کیا؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ پہلی بیوی؟ ہاں زینب، وہ اداسی سے مسکرا دی۔ میرا حال تم سے کچھ زیادہ مختلف نہیں، سنہرے خوابوں کا باب تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی بند ہو گیا تھا، بس اب یہ ہے اپنی زندگی اپنے انداز سے جی رہی ہوں۔ وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اب کبھی فیصل کے پاس نہیں جاؤں گی، وہاں ان کی قانونی بیوی موجود ہے، میں مجرموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، اس لیے ہم دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے پاکستان میں رہنا چاہیے، وہ مجھے خرچہ بھیجتے رہیں گے۔ ہم جیسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے زینب، جن کی آنکھوں میں ان کے رنگین خوابوں کی پٹی بندھی ہوتی ہے۔ میرے لیے بے شمار رشتے موجود تھے، لیکن مجھے انتظار تھا کسی ایسے رشتے کا جو مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دے۔ ہر لڑکی میری قسمت پر رشک کرے۔ مجھے یہ ملک پسند نہیں تھا، میں یہاں کے سسٹم کو کوستی تھی، یہاں کے لوگوں پر تنقید کرتی تھی۔ فیصل سے شادی کے بعد تو مجھے یہاں کے لوگ کیڑے مکوڑے لگتے تھے۔ وہ ہنستی۔ دیکھ لو، آج میں انہی کیڑوں کے درمیان رینگ رہی ہوں۔ سچ ہے، انسان کو اپنے اصل کی پہچان نہیں کھونی چاہیے۔ فیصل بھائی اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں تو انہوں نے بڑی محبتوں سے اپنایا تھا۔ اس نے فارحہ کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر ہمدردی سے پوچھا تھا۔ وہ طنز سے ہنستی۔ وہ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں ان کی محبت ہوں اور ان کی ضرورت ہوں۔ لیکن اگر تم اس زندگی سے خوش نہیں ہو تو اس شخص سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ کب تک یہ ڈھونگ بھری زندگی گزارو گی؟ طلاق؟ اس سے طلاق لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ میرے لیے کون سا آشیانہ بچا ہے؟ سنو زینب، فارحہ نے ہمدردی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، تم یوں گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی، یہ زندگی گزارنا تمہارے جیسی عورت کے بس کی بات نہیں۔ تم سے غلطی ہوئی ہے، اسے بار بار مت دہراؤ۔ میں کیا کروں فارحہ؟ وہ بے بسی سے بولی۔ میرے پر کٹ چکے ہیں اور میں سونے کے اس پنجرے میں مقید رہنے پر مجبور ہوں۔ تم احسن بھائی کو اتنا چاہتی ہو، وہ بھی تو تمہیں اتنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے ایک بار تم انہیں ڈھونڈ نکالو، ان سے معافی مانگو تو وہ تمہیں کھلے دل سے معاف کر دیں گے۔ محبت کرنے والوں کے دل ایسے ہی کشادہ ہوتے ہیں۔ زینب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ احسن کیا مجھے پھر سے مل سکتے ہیں؟ میں ان کے پاؤں کی خاک بن کر زندگی گزار دوں گی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ کہاں کھو گئی ہو؟ فارحہ نے ہمدردی سے اس کا شانہ ہلایا تو چونک اٹھی۔ اس خیالی دنیا میں جس کا نقشہ بھی ابھی تم نے کھینچا ہے۔ ایسے کیسا ممکن ہے فارحہ؟ پھر وہ بے بسی اور بے خیالی سے بولی۔ ناممکن کیوں؟ اسلام میں حلالہ کی رعایت اسی لیے تو ہے نا کہ اگر دو فریقین باہمی رضامندی سے دوبارہ ایک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ احسن بھائی تم سے بہت محبت کرتے تھے، اور سچی محبت اسی کا نام ہے کہ آدمی دوسرے کی غلطی معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ مجھے یقین ہے زینب، وہ بھی تمہیں بھلا نہ پائے ہوں گے، ان کی آنکھیں آج بھی تمہارا راستہ دیکھتی ہوں گی۔ میں اور احسن اگر ایسا چاہیں بھی تو فارحہ، تو اس قید سے رہائی پانا بھلا ممکن کب ہے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، میں میر سکندر علی کا ٹرمپ کارڈ ہوں، وہ مجھے کبھی طلاق دینے پر آمادہ نہ ہوگا۔ بھائی میں نے تو ایک حل تمہارے سامنے پیش کر دیا، فارحہ گہرا سانس لے کر بولی۔ یہ گلیاں، یہ کوچے چھوڑے ہوئے گو بہت زیادہ عرصہ گزرا تھا، لیکن زینب کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں بعد کسی شناسا دنیا میں آئی ہو۔ گزرا ہوا وقت خواب کی مانند اس کی نگاہوں کے سامنے گزرنے لگا۔ اس کی آنکھیں جیسے کسی خواب پر ٹھہری ہوئی تھی۔ میر سکندر علی کی بڑی شاندار گاڑی کا اس تنگ گلی میں سے گزرنا ممکن تو نہ تھا، اس لیے وہ گلی کے دہانے پر ہی اتر گئی تھی۔ تم انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں، اس نے جھک کر ڈرائیور سے کہا۔ جی بیگم صاحب، اس نے سر ہلایا۔ زینب آہستہ روی سے چلنے لگی، اس کا دل خدشات کے طوفان میں گھرا کسی شاخ پر اٹکے آخری پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ذہن میں سوالات کی بھرمار تھی، اس طرح کہ اس کے پاس کسی سوال کا جواب موجود نہ تھا۔ وہ بس چلتی چلی جا رہی تھی۔ یہاں آنے کے لیے وہ بے حد سادگی سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہنا اور زیور کے نام پر ناک کی لونگ اور گلے میں پڑی زنجیر کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ عمارت کے لیے شرمندگی سے بھرا وہ توق تھی جسے وہ گلے سے اتار کر گھر پر ہی رکھائی تھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، اس نے لمحہ بھر رک کر بیل بجانے کا سوچا، پھر یہ خیال ترک کر کے وہ اندر داخل ہو گئی۔ دستک دینے کی صورت میں اگر اسے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ملتی تو وہ کیا کرتی؟ فرخندہ آپا کا گھر بالکل اسی حالت میں تھا جس حالت میں وہ چھوڑ گئی تھی۔ ایک طرف اوپر کو جاتی سیڑھیاں دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اگر وہ پھر سے یہیں آ گیا، اگر وہ پھر یہیں رہتا ہوا، اگر وہ اوپر ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سامنا کرنے کا خیال ایسا تھا کہ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ ایک سانس میں تمام سیڑھیاں عبور کر کے وہ دروازے تک پہنچی، لیکن کنڈی میں لگے ہوئے تالے کو دیکھ کر وہ یکایک ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ بڑی آہستگی سے مڑنے والی ہی تھی کہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ آخری سیڑھی سے تھوڑا پرے فرخندہ آپا کھڑی تھیں۔
اب تک وہ اس کی پشت دیکھتی رہی تھی، اس لیے ان کی نگاہوں میں حیرت تھی، لیکن اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ان کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑ گئے تھے۔ تم؟ وہ غضبناک ہو گئی۔ یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اب یہاں تمہارا کیا ہے؟ فرخندہ آپا میں کہتی ہوں فوراً سے بیشتر یہاں سے نکل جاؤ، میں اس گھر میں تمہیں ایک منٹ کے لیے بھی برداشت کرنا نہیں چاہتی۔ ان کی آواز دھیمی تھی۔ فرخندہ آپا وہ گڑبڑا کر بولی، خدارا میری بات تو سن لیں، میں ایک لفظ سننا نہیں چاہتی، میرے بھائی کی زندگی تباہ کر کے تمہیں سکون نہیں ملا، تم پھر چلی آئی ہو، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں آپا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ فرخندہ آپا بدک کر 2 قدم پرے ہو گئی۔ آپا میں صرف ایک مرتبہ احسن سے ملنا چاہتی ہوں، صرف ایک مرتبہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رو پڑی۔ خدارا مجھ پر احسان کر دیں، اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ مر گیا احسن؟ وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ کیا؟ اسے جیسے شوق لگا، صدمے سے اس کی آنکھیں پھٹنے کو ہو گئیں۔ میرے منہ میں خاک۔ پھر وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر بڑبڑائی تھی، تمہاری وجہ سے نہ جانے کیا اول فول بک رہی ہوں میں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ نہیں، میں احسن سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لمحہ بھر پہلے کہے گئے ان کے جملے نے اس کی وہ کیفیت کر دی تھی کہ اس کا سارا جسم فالج زدہ ہو کر رہ گیا، اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں صرف ایک مرتبہ اس سے ملنا چاہتی ہوں، اس خواہش کے علاوہ میری زندگی میں اور کچھ بھی نہیں۔ میں صرف ایک مرتبہ اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں، اس کے بعد وہ میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کرے، مجھ پر تھوک دے، مجھے ٹھوکر مار کر گزر جائے، جو چاہے کرے، مگر میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ خدارا آپا، ہر گناہ گار کو اتنا تو حق ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگ لے، پھر سامنے والا اسے معاف کرے یا نہ کرے۔ دیکھو زینب، وہ قدرے نرم پڑ گئیں، تم غلط جگہ پر آئی ہو اور اپنا اور میرا دونوں کا وقت ضائع کر رہی ہو۔ احسن یہاں نہیں ہے، اور کہاں ہے میں نہیں جانتی۔ آپ کو کچھ تو علم ہوگا، کچھ تو خبر ہوگی، وہ امید سے بولی۔ ساری دنیا میں آپ اس کی واحد رشتہ دار ہیں، اس کا یقیناً آپ سے رابطہ ہوگا، کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوگا آپ کو۔ وہ یہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہے، کبھی نہ لوٹنے کے لیے، وہ افسردگی سے بولی۔ کہاں؟ کون سے شہر؟ مجھے اس کا پتہ دے دے، میں دنیا کے آخری کونے تک چلی جاؤں گی، پلیز آپا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے کسی بھکارن کی طرح بول رہی تھی۔ مجھے علم نہیں ہے زینب، اس کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں، میں نہیں جانتی وہ یہاں کس شہر میں ہے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس قدر کٹھور مت بنیے آپا، آپ نہیں جانتی میں کس آگ میں جھلس رہی ہوں۔ ہم دونوں اپنی اپنی کہہ سن چکے، اب تم جاؤ زینب، میری نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ اس نے آنسوں سے لبریز نظروں سے ان کے دھندلاتے سراپے کو دیکھا، پھر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکی تھی۔ سامنے والے گھر کی گیلری پر صوفیہ کھڑی تھی، اس کی نظریں زینب سے ٹکرائیں تو لمحہ بھر کے لیے ان میں استجاب بھرا، پھر وہ تیزی سے مڑ کر اندر غائب ہو گئی۔ اس نے کبھی کہا تھا، آپ جب بھی آئیں مجھے یہیں پائیں گی۔ ٹھیک کہتی تھی تم ہی سچی تھی۔ وہ بڑبڑا کر آگے کو بڑھ گئی۔ آپا، ساتھ والے کمرے سے آواز ابھری تھی، وہ ٹھٹک کر رہ گئیں، پھر آہستہ روی سے چلتی کمرے میں داخل ہوئیں۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ احسن، وہ محض اتنا ہی کہہ پائیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا آپا، کہا تھا نا کہ وہ ایک دن پلٹ کر ضرور آئے گی۔ اس کے لہجے میں اتنا گہرا غم تھا کہ ان کا دل کانپ گیا۔ دیکھا آپ نے، وہ کتنی جلدی پلٹ آئی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ آنکھیں بند کیے جس گلی میں جا رہی ہے اس کے جانب کوئی راستہ نہیں ہے، وہ بند گلی میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے جو بھی کیا تمہارے لیے یہی بہتر تھا بیٹے۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں نے کچھ کہا آپا؟ یہ وعدہ تو میں نے خود آپ سے لیا تھا کہ اگر وہ کبھی آئی تو آپ اسے میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی۔ خود اس سے وعدہ کیا ہے میں نے کہ میں اس سے زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملوں گا، اس لیے میں یہاں سے چلے جانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے اتنی دور کہ اسے میرے سائے کی خبر بھی نہ ملے۔ ہاں بیٹا، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گی، جانا چاہتے تو بے شک جاؤ، لیکن مجھ سے کیا وعدہ نبھا کر۔ جواب میں دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی جب گاڑی کا ہارن بجا۔ باوردی چوکیدار نے بڑی سرعت سے گیٹ کھولا تھا۔ میر سکندر علی کی چمکتی ہوئی گاڑی بڑے پورچ میں جا کر رکی۔ اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ لان میں ہی چلا آیا۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسی ہو؟ اس نے پیار سے اس کا گال چھوا، پھر سستانے والے انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ قدرے تلخ ہوئی۔ میر سکندر علی نے اس کی جانب دیکھا اور مسکرایا۔ لہجے میں اتنی تلخی مت کھولا کرو ڈارلنگ، تلخی مجھے صرف کافی کی اچھی لگتی ہے۔ اس نے دور کھڑی ملازم کو اشارہ کر کے بلایا۔ بہترین قسم کی کافی لاؤ ذرا جلدی، میں سخت تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں۔ وہ پورے 4 دن کے بعد گھر آیا تھا۔ تمہارے بوتیک کا کام بس مکمل ہونے والا ہے، پھر تمہیں یہ فراغت اتنی بری نہیں لگا کرے گی۔ اگلے ماہ کی کسی تاریخ سے ہم اس کا باقاعدہ اور شاندار قسم کا افتتاح کریں گے۔ زینب خاموش بیٹھی رہی۔ تم بہت خاموش ہوتی جا رہی ہو، خوش نظر نہیں آتی۔ کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ کوئی فرمائش ہے تو بولو۔ وہ چپ چاپ کیاریوں میں بہار دکھاتے پھولوں کو دیکھتی رہی۔ زینب خاتون، اچانک ہی وہ بے حد عجیب لہجے میں بولا تھا، جو ہو چکا ہے اسے دل سے قبول کر لو، یہ بساط دوبارہ پلٹنے کے لیے نہیں بچھائی گئی۔ زینب چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کس کس سے ملتی ہو، کہاں جاتی ہو، سب کاموں کی مجھے خبر رہتی ہے۔
اتنا بیوقوف مت جانو مجھے۔ زینب کا رواں رواں کھڑا ہو گیا، وہ آنکھوں میں بڑی عجیب چمک لیا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سرسرانے لگا۔ اپنے بارے میں نہایت پر یقین ہوں، اس لیے میں نے تمہیں آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ تم بھی ایک بات کا یقین کر لو کہ اڑان بس یہیں تک تھی، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، میرے ساتھ دینا ہے۔ میں احسن ایاز نہیں، میر سکندر علی ہوں۔ وہ یکایک اپنا لہجہ اور انداز بدل کر یوں کھڑا ہوا جیسے ابھی ان کے درمیان کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی۔ میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں، بس 5 منٹ لوں گا۔ کافی ہم دونوں یہی لان میں پیئیں گے، ٹھیک؟ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ شوق کسی کیفیت میں بیٹھی رہ گئی، اس کے الفاظ ابھی تک اس کے ارد گرد چکرا رہے تھے۔ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، میں احسن ایاز نہیں، میر سکندر علی ہوں۔ احسن ایاز؟ اس کے اندر سے ایک آہ ابھری تھی اور تمام بندوں کو توڑتی اس کی آنکھوں کے رستے ٹپک پڑی تھی۔ رات تک اس کے دل کا بوجھ بے تحاشا بڑھ چکا تھا، اتنا کہ اسے اپنے سینے میں بائیں طرف درد محسوس ہونے لگا۔ پھر یہ درد بڑھ کر شانے اور پھر کوہنی تک جا پہنچا۔ وہ بے حال ہونے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر علی کو جگانا پڑا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ پہلے بھی کبھی اس طرح کا درد محسوس ہوا ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بس آج ہی نہ جانے کیوں دل بہت گھبرا رہا ہے۔ یہ تو انجائنا کا پین لگتا ہے، وہ بڑبڑایا۔ خیر حوصلہ کرو، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں گاڑی نکالے، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ ہاسپٹل پہنچ کر اس کے شک کی تصدیق ہو گئی۔ مختلف قسموں کے ٹیسٹوں کا مشورہ دیتا ہوا ڈاکٹر پر یقین تھا کہ یہ انجائنا پین ہی تھا، کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی مسئلہ۔ ڈاکٹر اس سے مخاطب تھا، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ یہ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، رپورٹس آنے پر ہی کچھ کہہ سکوں گا۔ تو تم دل کی مریضہ بن گئی ہو؟ رپورٹس آنے پر وہ قدرے جھنجھلایا ہوا تھا۔ نہ جانے تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے۔ وہ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس جس کی تمنا تم نے کی، جس کے لیے تم اپنی پچھلی زندگی سے دستبردار ہوئی۔ اب سب کچھ حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں۔ تم چاہتی کیا ہو؟ وہ خاموش بیٹھی رہی، نہ جانے کیوں اس کا اندر خوش تھا۔ وہ دل کی مریضہ بن کر بڑی اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مت الجھو، بڑی بڑی خوشیوں کو محسوس کرو۔ تم چاہو تو ایک دنیا کو خرید سکتی ہو، لیکن تم مڈل کلاس عورتوں کی طرح۔ وہ جھنجھلاہٹ میں جملہ بھی مکمل نہ کر سکا۔ یہ دل کا درد یوں ہی تو نہیں پال لیا تم نے، کوئی تو الجھن ہے جو تمہیں تنگ کرتی رہتی ہے۔ وہ اسے بولنے پر آمادہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ لب بھینچے بیٹھی رہی، وہ کچھ بھی بولنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے اس فراڈ شخص سے نفرت تھی۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ کر اس کا دل خوش ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سگار سلگایا، پھر قدرے ٹھنڈا پڑ گیا۔ اچھا یوں کرتے ہیں، گھومنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ آج کل ملک سے باہر جانا تو ممکن نہیں، یہیں کسی پرفضا مقام پر چلتے ہیں۔ مہینے 2 مہینے بعد ورلڈ ٹور پر نکلیں گے، کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کی خوشی، وہ تنزن بولی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک کٹ پتلی ہے اور اس کی ساری ڈوریاں سکندر علی کے ہاتھ میں ہیں۔ کچھ دن بعد اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہاں سے ہم مری بھوربن وغیرہ ہو آئیں گے، تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ تم بہت ٹینس ہو گئی ہو ڈارلنگ۔ وہ یکایک ہی بے حد میٹھا ہو گیا۔ ہاں شاید میرا بھی قصور ہے، میں نے تمہیں شادی کے بعد وہ توجہ نہیں دی جس کی تم مستحق ہو، لیکن میں آج کل بے حد مصروف ہوں، تمہیں اپنے شوہر کی مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس سے وہ کچھ کہتی اور وہ اسے دلاسا دیتا، جس کے سامنے وہ اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی اور وہ اسے نئی آنے والی زندگی کی امید دلاتا، اس کے گناہوں کے معاف ہو جانے کا یقین دلاتا۔ وہ خود کو اس قدر تہی دامہ اور خالی محسوس کر رہی تھی کہ اب اسے لگتا تھا ان زہریلی سوچوں سے نجات کا محض ایک ذریعہ ہے وہی چھوٹی سی شیشی جو رملہ کی نجات کا باعث بنی تھی۔ پھر اسے رملہ کا سیاہ نیلگون لب والا چہرہ یاد آتا تو وہ ڈر جاتی۔ تیار ہونا چاہتی تو داؤدی جیسے نہ جانے کتنوں کی حریص نگاہیں اپنے وجود سے لپٹی محسوس ہوتی۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی میں کرنے کے لیے اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں، حال دل سنانے کے لیے کوئی ایک ہمدرد بھی نہیں۔ تب اسے آمنہ کی یاد آئی۔ آمنہ اس کی سنگی، اس کی بچپن کی سہیلی جس سے وہ اپنا دکھ ہر خوشی کہتی تھی۔ کتنی قیمتی باتیں کرتی تھی آمنہ تم، سرد آہ بھر کر اس نے سوچا۔ میرا ذہن اور میرا دل وہ کشکول تھے جن میں محض معمولی سکوں کی کھنک سنائی دیتی ہے، قیمتی پتھر نہیں رکھے جاتے۔ میں نے تمہارے اس خزانے کی حفاظت نہیں کی، دیکھو آج میں کس قدر تہی دامہ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہہ رہی تھی۔ ہر چند کے آمنہ کا سامنا کرنا بے حد مشکل کام تھا۔ وہ سوچتی تو شرم سے پانی ہونے لگتی، لیکن اس سے ملنے کی خواہش اس قدر شدید تھی کہ وہ ہر بات کو بھلا کر اس سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ آمنہ کا گھر بھی ایسی گلی میں تھا جہاں اس کی گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر پیدل چلتی اس گھر تک پہنچی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ سوچتی ہوئی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی جب ایک نوعمر لڑکے نے باہر سر نکال کر اسے چونکا دیا۔ جی کس سے ملنا ہے؟ وہ یہاں آمنہ رہتی ہے نا، مجھے ان سے ملنا ہے۔ آمنہ؟ اس نے حیرانی سے دہرایا۔ نہیں جی، یہاں تو آسیہ رہتی ہیں، میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں۔ آسیہ؟ وہ پریشان ہو گئی۔ تب تلک ایک ادھیڑ عمر کی عورت دروازے پر آ چکی تھی۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ یہاں آمنہ، میرا مطلب ہے انوار علی صاحب رہتے تھے۔
ہاں رہتے تھے، اس نے اطمینان سے سر ہلایا. ان کو یہ مکان چھوڑے کافی دن ہوئے، ہم نے ان سے خرید لیا. اب وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی. کیا اس بھری دنیا میں آمنہ بھی کہیں کھو گئی؟ میرے پاس ان کا پتہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دے دیتی ہوں. اوہ بڑی مہربانی. اس کی آنکھیں بھیگ گئی. کچھ دیر بعد وہ صورت کے دیے ہوئے پتے کے مطابق جا رہی تھی. ڈرائیور نے گاڑی جب مطلوبہ مکان کے سامنے روکی تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی. وہ ایک عمدہ طرز پر بنا ہوا ڈبل سٹوری مکان تھا. مکان کی حالت بہترین تھی، اس پر حال ہی میں رنگ و روغن کرایا گیا تھا. اس نے بیل بجائی. دروازہ انوار علی کی بیٹی نے کھولا. زینب اسے پہچان گئی. بیٹا آپ کی امی گھر پر ہیں؟ جی. اس نے اس بات میں سر ہلایا. کون ہے کنزا؟ چند ہی لمحوں میں آمنہ دروازے پر تھی. زینب تم؟ خوشی سے آمنہ کی چیخ نکل گئی. دونوں ہی لمحے وہ دونوں بغلگیر ہو چکی تھیں. سچ زینب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہی ہو. کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں تمہارے گھر گئی تھی لیکن. ارے تم رو رہی ہو؟ آمنہ کو حیرت ہوئی. چلو اندر چل کر بیٹھتے ہیں، شدید گرمی سے گھبرا گئی ہو. وہ اسے اندر لے آئی. تم بیٹھو میں کچھ ٹھنڈا لے کر آتی ہوں. وہ اے سی آن کر کے کمرے سے نکلی تھی. زینب نے آنسو صاف کیا اور کمرے کا جائزہ لیا. اسے بے تحاشا حیرت ہوئی تھی. آمنہ کی لائف سٹائل میں زبردست فرق آ چکا تھا. وہ غالباً آمنہ کا کمرہ تھا. اس کی سجاوٹ بڑی عمدہ طرز پر کی گئی تھی. فرنیچر بالکل نیا اور خاصا مہنگا معلوم ہوتا تھا. کمرے میں ہر ضرورت کی شے موجود تھی. ہر شے بے حد صاف ستھری اور مکینوں کے اعلیٰ ذوق کی نمائندگی کرتی تھی. یہ لو ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیو. چند لمحوں میں آمنہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی. پھر ہم اطمینان سے باتیں کرتے ہیں. زینب نے اس کا جائزہ لیا. دبلی پتلی سانولی سی آمنہ اب ایک خوبصورت تندرست عورت کے سراپے میں ڈھل گئی تھی. اس کا جسم بھر گیا تھا اور رنگت بے حد صاف ہو چکی تھی. اس نے ہلکے رنگ کے پرنٹ کا ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور ہونٹوں پر ہلکے رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی. دائیں ہاتھ کی کلائی میں سونے کے جڑواں کنگن تھے. بہت بدل گئی ہو آمنہ، وہ بے ساختہ بولی. اتنی خوبصورت ہو گئی ہو. وہ اپنی ازلی سادگی سے مسکرا دی. اچھا مجھے تو تم ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن تم کمزور ہو گئی ہے زینو. زینب نظریں چرا گئی. تمہارا گھر بھی بہت اچھا ہے. وہ بات بدل کر بولی. بہت اچھا سیٹ کیا ہے. اپنا خریدا ہے؟ ہاں زینب. آمنہ نے اطمینان کی گہری سانس بھری. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. اس کا انوار کا نوکری کا تو تمہیں پتا تھا، گزارا تو اس میں ہو جاتا تھا مگر بڑا کھینچ تان کر. پھر ایک دوست نے بزنس میں پیسہ ملانے کے لیے کہا. ان کے پاس تو جمع شدہ کچھ نہیں تھا. اماں نے ہم لوگوں پر احسان کیا. انہوں نے اپنا مکان بیچ کر سارا پیسہ ہمیں دیا. میں نے اپنا زیور بیچا. یوں ہم نے بزنس میں روپیہ لگا دیا. خدا کا کرم ہوا، بزنس بہت اچھا نکلا. ہماری توقعات سے زیادہ آمدنی ہوئی. یوں ہم پرانا گھر بیچ کر یہاں چلے آئے. مہینہ ہوا اماں کا انتقال ہوا. بیچاری بہت بیمار رہنے لگی. وہ کہتی تھی کہ آخری وقت میں نے ان کی جیسی خدمت کی ہے اللہ مجھے اس کا اجر ضرور دے گا. شاید مجھے ان کی دعا لگی ہے. اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. ہاں آمنہ تم ٹھیک کہتی ہو. تمہارے جیسے لوگوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے. اس نے سانس بھری. مجھ میں بھلا ایسی کیا بات ہے؟ وہ سادگی سے مسکرا دی. اتنے صبر والی، اتنے حوصلے والی، ہر حال میں خوش رہنے اور خوش نظر آنے والی آمنہ. کاش آمنہ، کاش میں بھی تم جیسی بن سکتی. اس کی آواز بھر آ گئی. تم خود اتنی اچھی ہو زینب. آمنہ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما. تمہیں مجھ جیسا بننے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہر لحاظ سے تم مجھ سے زیادہ اچھی اور مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہو. احسن بھائی کی بے حد محبت، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہوا کیا؟ زینب سے مزید ضبط کرنا محال ہو گیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی. آمنہ کے لیے نہایت حیرت انگیز منظر تھا. وہ منہ کھولے ہونق بنی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی. زینب. پھر اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں بمشکل کہا. سب خیریت ہے نا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو تم؟ احسن بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں آمنہ، کچھ بھی ٹھیک نہیں. سب تباہ ہو گیا، سب برباد ہو گیا. وہ گھر، وہ محبت، وہ خوشی، میں ہر شے سے محروم ہو گئی. اس کا جی چاہ رہا تھا دھاڑے مار کر روئے. آمنہ پتھر کے بت کی طرح ساکن بیٹھی اس کا چہرہ تک رہی تھی. پھر اس نے آہوں، سسکیوں اور دبی چیخوں کے درمیان ساری کہانی اسے کہہ سنائی. اپنا ہر گناہ خطا پوری ایمانداری اور دیانتداری سے تسلیم کی. میں پاگل ہو گئی تھی آمنہ. مجھے کچھ سمجھ نہ آتا تھا. دولت کی چمک نے جیسے میرے اعصاب پر حملہ کر کے مفلوج کر ڈالا تھا. سکوں کی جھنکار نے مجھے سماج سے محروم کر دیا تھا. میں اندھی بہری ہو گئی. میں نے اپنے ہاتھوں اپنا نشیمن اجاڑ ڈالا. وہ روئے جا رہی تھی اور آمنہ بس اسے کسی صدمے کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی. پھر اس نے بلکتی ہوئی زینب کا سر اپنے شانے سے لگا لیا. جو کچھ ہو گیا اس کی تلافی ممکن نہیں زینب، لیکن یہ بات بھی اچھی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور تم نے دل سے اپنی خطائیں تسلیم کی. اب تمہارے لیے محض ایک یہی راستہ ہے کہ تم اپنی اگلی زندگی کو پرسکون بنانے کی کوشش کرو. جو شخص تمہارا شوہر بن چکا ہے اس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی پیدا کر کے زندگی کو خوشگوار بناؤ. پچھلی باتوں کو فراموش کر ڈالو. بس یہی ایک راستہ ہے زینب. وہ آنسو پونچھ کر تلخی سے مسکرا دی. میں نے شادی نہیں کی آمنہ، خود کو بیچ ڈالا ہے. وہ میرا شوہر نہیں، میرا سوداگر ہے. اس نے جو پیسہ مجھ پر لگایا وہ میرے ہی ذریعے اس کی وصولیابی جانتا ہے. اس نے میرا انتخاب بے حد سوچ سمجھ کر کیا تھا. وہ خود یہی کہتا ہے. نہ جانے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کیا ہوا تھا.
آخر میں وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی. پھر آمنہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی. تم نے کیا سوچا ہے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں؟ کیا یوں ہی اس شخص کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہو گی؟ اگر وہ واقعی غلط آدمی ہے تو وہ تمہیں مزید غلط طریقوں سے استعمال کرنے کا سوچے گا. میں زہر کھا لوں گی آمنہ. وہ جذباتیت سے بولی، پھر یکایک وہ خاموش ہو گئی تھی. اس کے ذہن میں رملہ کا چہرہ گھوم گیا تھا. اس اذیت ناک موت کا انتخاب کچھ آسان کام نہیں ہے. فارحہ کہتی ہے. کچھ دیر کے بعد وہ ٹھہر کر بولنے لگی. مجھے میر سکندر علی سے طلاق لے لینی چاہیے، پھر میں دوبارہ احسن سے شادی کر سکتی ہوں. آمنہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا. لیکن احسن بھائی، کیا وہ راضی ہو جائیں گے؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر سر جھکا لیا. وہ ایک مرتبہ مجھے ملیں تو میں ان کے قدموں میں سر رکھ کر اتنا روں گی آمنہ کہ میرے سارے گناہ، میری تمام خطائیں میرے آنسوؤں میں بہہ جائیں گی. وہ بس اتنا کہہ دیں کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، پھر اس کے بعد خواہ وہ مجھے ٹھوکر مار کر گزر جائیں، مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی. بس یہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے آمنہ. لیکن میں انہیں کہاں ڈھونڈوں؟ وہ بھلا کہاں جا سکتے ہیں؟ جیسا کہ تم بتا رہی ہو، انہوں نے جن حالات میں تمہیں چھوڑا ہے، ان حالات میں کہیں دور جانا ان کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی آپا کے پاس ہی گئے ہوں گے. وہ وہاں نہیں ہیں. اس نے سر ہلایا. فرخندہ آپا کا کہنا ہے کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور کہاں گئے ہیں ان کو بھی علم نہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے تم سے غلط بیانی کی ہو. آمنہ سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی. وہ یقیناً احسن بھائی کے متعلق جانتی ہوگی. اگر ایسا ہے بھی تو میں کیا کر سکتی ہوں آمنہ؟ وہ بے بسی سے سر جھکا کر رہ گئی. اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو میں کچھ کوشش کروں. زینب چونک کر اسے دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں میں سوال تھے. میں انوار سے کہتی ہوں وہ جا کر احسن بھائی کے متعلق استفسار کریں، ان کا کوئی پرانا دوست بن کر. ہو سکتا ہے فرخندہ آپا احسن کا پتہ دینے پر آمادہ ہو جائیں. زینب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. آمنہ، اس نے آمنہ کے ہاتھ تھام لیے. خدا کے لیے آمنہ، اگر ایسا ممکن ہو جائے تو میں تمہارا یہ احسان عمر بھر نہ بھولوں گی. پلیز آمنہ، مجھے ایک مرتبہ ان سے ملنا ہے، بس ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد خواہ کچھ ہو. میں کوشش کرتی ہوں، لیکن زینب، اگر تم واقعی صدقے دل سے احسن بھائی سے معافی مانگنا چاہتی ہو اور دوبارہ ان کی زندگی میں شامل ہونے کی خواہش مند بھی ہو، تو پہلے تمہیں میر سکندر علی سے بات کرنی ہوگی. کیا وہ تمہیں طلاق دینے پر آمادہ ہو جائے گا؟ راضی بخوشی. زینب کی خوشی سے چمکتی نگاہیں مان پڑ گئیں. اس کا سر نفی میں ہلنے لگا. میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا. تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، میرا ساتھ ہی دینا ہے. میں احسن ایاز نہیں، میر سکندر علی ہوں. اس کے کانوں میں الفاظ گونجے. ایک مرتبہ پھر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سرسرانے لگا. پھر احسن بھائی کو ڈھونڈنے سے کیا ملے گا تمہیں؟ آمنہ افسوس سے بولی. نہیں. اس نے شدت سے نفی میں سر ہلایا. میں ہر حال میں احسن سے ملنا چاہتی ہوں. میں ہر حال میں میر سکندر علی کی قید سے آزادی چاہتی ہوں. پھر میر سکندر علی سے بات کرو کھل کر. آمنہ فیصلہ کن انداز میں بولی. اسے کہو کہ دنیا میں رنگین چڑیوں کی کمی نہیں ہے. اسے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے بہت سی دوسری مل جائیں گی جو سب کچھ اس کے لیے بخوشی کرنے پر تیار ہوں گی. اسے کہو کہ وہ تمہیں آزاد کر دے، ورنہ تم کوئی غلط قدم اٹھا لو گی. اس سے ڈرنے کی بجائے اسے ڈرانے کی کوشش کرو زینب. ایسے لوگ اندر سے بہت بزدل ہوتے ہیں. وہ ہولے ہولے اسے سمجھا رہی تھی. زینب کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں کھوتی جا رہی تھیں. مجھے آپ سے ایک بے حد ضروری بات کرنی ہے. اگلی شام کو وہ اس سے کہہ رہی تھی. لگتا ہے بات کچھ خاص ہے. وہ مسکرایا. تمہارے لہجے میں بڑا خاص پن ہے ڈارلنگ. جی ہاں، میرے لیے تو فی الحال اس بات سے زیادہ خاص اور کوئی بات ہی نہیں. وہ سنجیدگی سے بولی. اپنا کپ اس نے پرچ میں رکھ کر ٹرالی پر ٹکا دیا. اس رنگ میں تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو. اس نے یکایک بات کا رخ پلٹ دیا. بہت شائن کر رہی ہو. زینب جزبز ہو کر رہ گئی تھی. اس نے شیشوں کی کڑھائی سے مزین کاٹن کا سی گرین کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا. کچھ دیر قبل اس نے شاور لیا تھا. کھلے بال اس کے نازک وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھے. اس کا چہرہ میک اپ سے قطعی مبرہ تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس لباس میں وہ واقعی بے حد حسین نظر آتی تھی. یہ لباس شہر کے مہنگے ترین بوتیک سے اس نے شادی کے وقت بڑے چاؤ سے خریدا تھا. اوہو، تم بے حد حسین لگ رہی ہو زینب خاتون. شام کی اس روشنی میں تمہاری شربتی آنکھیں ہیرے کی کنی کی مانند چمک رہی ہیں. وہ غالباً شرارت کے موڈ میں تھا. زینب پہلو بدل کر رہ گئی. یہی بتانا چاہتے تھے آپ؟ وہ جھنجھلا گئی. نہ جانے کب سے لفظوں کو جوڑ جوڑ کر اس نے وہ بات کہنے کی ہمت خود میں مجمع کی تھی، اور وہ بار بار اسے ادھر ادھر بھٹکا رہا تھا. نہیں، وہ ہنسا. میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں. کل ہم اسلام آباد جا رہے ہیں. ہم یعنی میں اور تم. 3:30 بجے کی فلائٹ ہے. 3-4 دن وہاں سکون اور اطمینان سے گزاریں گے. تم فریش ہو جاؤ گی. میں پھر کچھ عرصے سے مسلسل کام کر کر کے تھک گیا ہوں. وہاں میں تمہیں بھرپور وقت دوں گا. تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہے گی. وہ اپنی پلاننگ بتا رہا تھا. وہ پریشان ہو گئی. جو بات وہ کہنا چاہتی تھی شاید اس کے لیے وقت مناسب نہ تھا. وہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھا. تم اپنی تیاری رکھنا. ملبوسات بہترین قسم کے ہونے چاہیے. وہاں ہم کئی دعوتوں میں بھی شریک ہوں گے. آپ تو اپنی بزنس میٹنگ میں جا رہے ہیں نا؟ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی. پھر بھلا میں ساتھ جا کر کیا کر لوں گی؟ او ڈارلنگ، یو ڈونٹ وری. صرف ایک صبح مجھے میٹنگ کے لیے درکار ہے. باقی سارا وقت تمہارے لیے وقف ہوگا. تم گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، جو چاہو خریدنا.
اگلے دن شام کو وہ اسلام آباد کے بہترین ہوٹل میں موجود تھے۔ شاور لے کر فریش ہو جاؤ ڈارلنگ، ہم کچھ دیر بعد نکلیں گے، تمہیں ایک اہم شخصیت سے ملوانا ہے، وہ اپنا سوٹ کیس کھلے مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سے احساس نے آ لیا، مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسی شخصیت؟ ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ اب وہ اپنا سگار سلگا رہا تھا۔ ذوالفقار جنجوعہ بہت اہم عہدے پر فائز ہے، اس سے تمہیں بے حد سوچ کر ملنا ہوگا۔ مجھے؟ اس کا تنفس تیز ہو گیا۔ سکندر علی کا سارا گیم یکایک اس کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ اسے یہاں کیوں لایا تھا؟ وہ اس قدر پرجوش اور خوش کیوں نظر آتا تھا؟ وہ اس پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا؟ ساری بات لمحہ بھر میں اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے دانت پر دانت چما لیے۔ اس کا جی چاہا وہ کمرے میں موجود ہر شے اٹھا کر سکندر علی کے سر پر دے مارے۔ تم سن رہی ہو نا؟ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہیں اس شخص پر خاص توجہ دینی ہے، اسے ہر حال میں اپنی ذات، اپنے وجود کا احساس دلانا ہے۔ یوں بھی وہ خاصا دل پھینک واقع ہوا ہے، اسے رام کرنے میں تمہیں زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی۔ ایک آدھ شام اس کے ساتھ گزار لوگی تو میرا بہت کام ہو جائے گا، سمجھ رہی ہو؟ بہت اچھی طرح سکندر صاحب۔ وہ دیوار کو گھورتی رہی۔ گڈ، تم سمجھدار ہوتی جا رہی ہو ڈارلنگ، تم جانتی نہیں ہمیں اس کام سے کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ محض اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں، وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ میرے فائدے کی بات بھول رہے ہیں۔ وہ چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ زینب اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی اس کے سامنے پہنچ گئی۔ مجھے یقین ہے سکندر صاحب، جس قدر آپ نے مجھ پر خرچ کیا ہے اس سے دگنا تگنا منافع آپ پچھلی ڈیل سے حاصل کر چکے۔ اب اس ڈیل سے جو کچھ آپ کو ملے گا اس کے عوض مجھے آپ سے کچھ چاہیے۔ کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ آزادی، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی۔ واٹ؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ تم بھول رہی ہو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس بات کو بھول جاؤ کہ اب ہم کبھی الگ ہوں گے۔ تو پھر آپ بھی بھول جائیے کہ آپ کو ذوالفقار جنجوعہ نامی کسی شخص سے کچھ کام نکلوانے ہیں، اور اس کے بعد آئندہ میں کبھی کسی کام پر تیار نہیں ہوں گی، کسی قیمت پہ نہیں۔ میں آپ کا سدھایا ہوا کوئی جانور بننے پر تیار نہیں جس کا تماشا دکھا کر آپ لوگوں سے رقم بٹوریں۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ چند لمحوں کے لیے سکندر علی کے چہرے کی تمام رگیں تن گئیں، آنکھیں لال انگارہ بن گئیں۔ کچھ دیر تک وہ اسے گھورتا رہا، پھر یکایک اس نے خود میں تبدیلی پیدا کی اور نارمل ہو گیا۔ دیکھو زینب، اس نے زینب کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پرے کر لیا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب وہ بے حد رسانیت سے بولا۔ یہ کوئی خراب کام نہیں ہے، ہائی سوسائٹی میں عورتیں اسی طرح اپنے شوہروں کو سپورٹ کرتی ہیں۔ بھاڑ میں جائے آپ کی سوسائٹی، اور بھاڑ میں جائیں ایسے شوہر جو اپنی بیویوں کو طوائف بننے پر مجبور کریں۔ یاد رکھیں سکندر، میں بظاہر کتنی ہی دبو اور بزدل نظر آؤں لیکن گناہ کی زندگی مجھے منظور نہیں۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں رملہ کی طرح زہر کھا کر جان دے دوں گی، مگر ریلیکس ڈارلنگ ریلیکس۔ وہ ایک مرتبہ پھر وہی سکندر علی بن چکا تھا جو نرم لہجے سے اپنا ہر کام نکالنے کا گر جانتا تھا، لیکن زینب اس کے تمام داؤ پیچ جان چکی تھی۔ اس قدر جذباتیت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ آئندہ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن اس مرتبہ میرا ساتھ دو، ہم آخر اتنی دور سے۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ یہی کام کرنے آئے ہیں؟ زینب اس کا ادھورا فقرہ مکمل کر کے طنز سے ہنسی۔ بہت خوب سکندر صاحب، بہت خوب۔ آپ واقعی شطرنج کے بہت اچھے کھلاڑی ہوں گے، لیکن اس مرتبہ میں کسی مہرے کی طرح استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ کام اسی شرط پر کروں گی کہ اس کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ مجھ پر جو کچھ آپ نے لگایا وہ آپ منافع کے ساتھ کما چکے، اب کسی نئی چڑیا کو تلاش کریں۔ سکندر علی چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، مجھے منظور ہے۔ اگر تمہاری زلفوں کا اسیر ہو کر ذوالفقار جنجوعہ میرا کام کر دیتا ہے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ زینب نے گہری سانس بھری تھی۔ اندر آتی فرخندہ آپا کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفری بیگ تھا، ان کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ پاس آ کر انہوں نے اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی پر پھونک ماری۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، خدا تمہیں کامیاب کرے۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ آپ کی محبت ہے آپا جس نے جیتا رکھا ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ورنہ کیا ہے میرے پاس؟ نا امید نہیں ہوتے بیٹا، زندگی چند سالوں کا نام نہیں ہے جو گزر گئے تو زندگی تمام ہوئی۔ خدا تمہیں میری عمر بھی لگائے، ابھی تو تم نے بہت جینا ہے، بہت سی محبتیں دیکھنی ہیں، بہت سی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ کب تک لوٹو گے؟ بس چند دنوں میں، وہ بولا۔ انٹرویو دے کر اگلے دن کی ٹرین پکڑوں گا۔ اسلام آباد میں نے تمہیں جو پتہ دیا ہے وہ میرے ماموزاد بھائی کا ہے۔ انٹرویو تو تمہارا کسی بڑے ہوٹل میں ہوگا نا، لیکن ٹھہرنا تمہیں میرے بھائی کے گھر ہی ہے۔ ہوٹلوں کی خاک چھانتے مت پھرنا، گھر کا آرام کسی جگہ نہیں ملتا۔ میں ان لوگوں کو فون کر دوں گی، تم اطمینان سے جانا، بڑی محبت والے لوگ ہیں۔ اس نے محض اسبات میں سر ہلایا۔ میں خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کروں گی کہ یہ نوکری تمہیں مل جائے، بس پھر اس کے بعد میں تمہاری شادی کروں گی۔ یاد ہے نا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا، لیکن فی الحال میرا یقین کیجئے کہ میں ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار نہیں۔
مجھے سنبھلنے کا موقع تو دیں. میں فی الوقت کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا، پھر کسی کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو؟ صوفیہ کے متعلق تو تم اچھی طرح جانتے ہو احسن، ہر حال میں ساتھ دینے والی، ہر صورت نباہ کرنے والی. جب وہ تمہاری شادی کے بعد خاموشی سے اتنے سال گزار سکتی ہے تو تمہارے ساتھ رہنا تو اس کی سب سے بڑی خوشی ٹھہری. وہ تم سے کبھی شکوہ نہیں کرے گی. ابھی اس کے جذبات کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے آپا، وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن شادی کے بعد اس کی ناخوشی اور اداسی کا ذمہ دار میں ٹھہروں گا. خواہ وہ مجھ سے شکوہ کرے یا نہ کرے، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے چاہتی ہے، لیکن کسی کو چاہنا اور بات ہے اور شادی کے بعد اسی محبوب کی بے رخی اور بے توجہی برداشت کرنا دوسری بات. وہ ہرٹ ہوگی ہر صورت میں. کیا اب تمہارا یہ مسلسل انکار اسے ہرٹ نہیں کرے گا؟ پلیز آپا، وہ عاجزی سے بولا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس موضوع کو پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں. میں ذہنی طور پر ڈسٹرب رہا تو انٹرویو بھی صحیح طریقے سے نہیں دے پاؤں گا. ٹھیک ہے بیٹا، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، جیسے تمہاری خوشی. لکڑی کی ٹانگ اور پتھر جیسے جذبات والا شوہر کیا کسی لڑکی کو کوئی خوشی دے سکتا ہے؟ وہ تلخی سے ہنسا تھا. لڑکیاں تو نہ جانے کیا چاہتی ہیں. اس کی آواز یکدم مدھم ہو گئی. ہر لڑکی کا. آپا کچھ کہتے کہتے یک لخت خاموش ہو گئی. اچھا آپا، خدا حافظ. وہ بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. خدا کی امان میں سونپا ان کے لب ہلے تھے.